آج پوری دنیا میں اگر تختہ مشق مسلمانوں کو بنایا جا رہا ہے تو اس پر نوحہ نہ کیجئے، افسوس نہ کیجئے. یہ اصل میں اس بات کا ثبوت ہے کہ آج کی تاریخ میں جو سب سے زندہ و پائندہ طاقتور کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ ہندوستان سے لے کر یورپ و امریکہ تک ایک قوم جو اپنی شناخت کے ساتھ اپنے مذہب کے ساتھ جینا چاہتی ہے، جو نہ کسی کو چھیڑتی ہے، نہ کسی کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتی ہے، نہ کسی کی مذہبی شخصیات کے ساتھ برہنہ گفتاری کرتی ہے. آخر ایسی قوم سے کیوں چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے، کیوں انہیں ستایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ سب سے طاقتور ہیں. انہیں ڈر ہے کہ بے حیائی اور بے شرمی کا جو پروڈکٹ وہ مارکیٹ میں لانا چاہتے ہیں اس کے خلاف کوئی آواز اٹھتی ہے تو صرف اہل اسلام کی. ہومو سیکشوالٹی کے خلاف کوئی اگر نبرد آزما ہے پوری دنیا میں تو صرف مسلمان ہیں. منظم اور قوم کے طور پر شراب، بے حیائی، ظلم، زیادتی، انیکوالٹی، ریسزم، ان سب کے خلاف دنیا میں صرف ایک قوم ہے جو نظریاتی طور پر اس کے خلاف کھڑی ہے، عملی طور پر اس کے خلاف کھڑی ہے. اس لیے پوری دنیا کو آپ سے شکایت ہے، اس لیے بار بار آپ کو چھیڑتے ہیں. دوسری بات یاد رکھیے کہ پچھلے 1500 سال میں مسلمانوں پر جتنا ظلم ہوا، مسلمانوں کی سلطنتوں کو تخت و تاراج کر دیا گیا، حکمرانوں کے سامنے ان کے گوشہ جگر کے گلے کاٹ کر رکھ دیے گئے، ان کا جو امپائر تھا اسے ذرہ ذرہ کر دیا گیا. یقین مانیے دنیا کی اگر کوئی دوسری قوم ہوتی تو وہ فنا ہو چکی ہوتی، اس کا وجود ختم ہو چکا ہوتا. یہ صرف مسلمان ہیں جو اپنے ایمان، اپنے عقیدہ، اپنی تہذیب، اپنے کلچر، اپنے کسٹمز کے ساتھ 1500 سال کے باوجود زندہ ہے. اس میں دو چیزوں کا کمال ہے. ایک اس امت کو جو نسبت ہے آقا علیہ السلام سے، آقا کی نسبت ہمیں زندہ رکھے ہے، ہمیں مرنے نہیں دیتی، ہمیں فنا نہیں ہونے دیتی. اور دوسرے اسلامی تاریخ میں ہم اسلام کے فرزندوں نے جو اپنا خون بہایا ہے، اللہ نے اس خون کی لاج رکھی کہ آج ہزاروں نہیں پوری دنیا میں ملینز آف مسلمان ہیں جو کلمہ گو ہیں اور اسلام پر یقین رکھتے ہیں. یہ ان دونوں کی نسبت سے زندہ ہے. ایک طرف آقا علیہ السلام کی نام کی نسبت ہے، اللہ اس نام کی لاج رکھے ہوئے، اور دوسرے شہداء کا خون ہے. جس طرح شہید زندہ ہوتا ہے، شہداء کے خون سے جو قومیں تعمیر ہوتی ہیں وہ بھی زندہ رکھی جاتی ہیں. اس لیے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اب تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. عجیب بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان بعض انٹلیکچوئلز، بہت سے اسکالرز مذہب کے نام پر لبرلزم کو داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ہم نوا ہوئے جاتے ہیں ان مغربی طاقتوں کے جن کی نظر میں ظلم اور انصاف کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، جن کی آنکھوں پر اتنی گہری پٹی لگی ہے کہ وہ جسٹس اور انجسٹس میں فرق نہیں کر پا رہے ہیں. ایسے حال میں ہمیں اپنا نقطہ نظر اور اپنا مدعا واضح رکھنا چاہیے. جو ڈیبیٹ شروع کی گئی اس ملک میں میڈیا کے ذریعے سے، اور آپ سے کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے مدعا سے پیچھے ہٹ جائیں. آپ کہیں کہ ہم فلسطین کے ساتھ نہیں ہیں، ہمارا کیا لینا دینا. یاد رکھیے گا انما المؤمنون اخوہ، تمام کے تمام کلمہ گو مسلمان وہ باہم بھائی بھائی ہیں. خون کے رشتے سے زیادہ مضبوط یہ رشتہ ہے. اس رشتے کو، تعلق کو قائم رکھیے. جو میڈیا پر بات ہو رہی ہے اس میں یہی سوال اٹھایا جاتا ہے، آپ ہندوستان میں ہیں، 4500 کلومیٹر دور کیا ہو رہا ہے اس سے آپ کو کیا مطلب ہے؟ ہمیں مطلب ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انما مثل المؤمنین کجسد واحد. پوری دنیا کے مسلمانوں کی مثال ایک باڈی کی طرح ہے کہ اگر پاؤں میں کوئی کانٹا چھوٹتا ہے تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے. تو ہم کیسے اپنا رشتہ ان سے توڑ لیں، اپنا ناطہ توڑ لیں؟ یہ ایمان کی علامت ہے
ایمان کی نشانی ہے۔ تو اپنے موقف پر قائم رہیے۔ اور آخری دو بات میں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ دیکھیے دہشت گردی ٹیررزم کے اسٹامپ اور آپ پر دھبے لگائے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اگر یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کی رودات نکال کر دیکھ لیں، ہیومن رائٹس کے ایوالوشن کے خلاف جو ریزولیشن جنرل اسمبلی سے پاس ہوئے ہیں دنیا کے مختلف ملکوں کے خلاف، صرف اسرائیل کے خلاف تنہا 150 ریزولیشنز پاس ہوئے ہیں۔ یہ دہشت گرد ملک ہے، یہ ظالم ہے، یہ قابض ہیں، ہم انہیں کبھی ریکگنیشن نہیں دے سکتے، ہم کبھی ان کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی دنیا کے جو بقیہ ملک ہیں ان میں اگر ہیومن رائٹس کا ایوالوشن ہوا ہے، ان کے خلاف جو قرارداد ہوئی ہے وہ صرف 68 ہے۔ اندازہ لگائیے کہ ساری دنیا کے ملکوں کا ظلم ایک طرف اور اسرائیل کا ظلم ایک طرف، اس کا احترام یونائٹڈ نیشن کر رہا ہے۔ لیکن یہ بڑے دوغلے لوگ ہیں۔ یونائٹڈ نیشن سے لے کر انڈین کانسٹیٹیوشن تک آپ کو ہر جگہ ایکوالٹی اور جسٹس کی بات لکھی نظر آئے گی، لیکن یہ الفاظ اپنا معنی کھو چکے، انصاف کا ترازو ٹوٹ چکا، انصاف کے پیمانے توڑ دیے گئے ہیں۔ یہاں دیکھا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، یہ جوئش ہے یا برہمن ہے، اور اس کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں حق و انصاف کے۔ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں قرارداد پاس کی گئی جنگ بندی کے لیے، کوئی اضافی مطالبہ نہیں کیا گیا تھا۔ دنیا کے دو سب سے بے شرم ملک انہوں نے اس کے خلاف ویٹو پاور استعمال کیا۔ اس سے آپ سمجھیے کہ جس سویلائزیشن کا آپ کو دھوکہ دیا گیا تھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس از دا مور سویلائزڈ سوسائٹی، جہاں آپ کو ہیومینٹی کی تعلیم دی جاتی تھی، آپ پر الزام لگایا جاتا تھا کہ تم دہشت گرد ہو، ظالم ہو، فنڈامنٹلسٹ ہو، ان کو آئینہ دکھائیے کہ حقیقی دہشت گرد کون ہے۔ امریکہ سے افغانستان سے عراق تک 10-20 لاکھ لوگوں کو مار دیا گیا، اور وہاں سے نکل کر انہوں نے سوری کہہ دیا۔ یہ سوری وہ 20 لاکھ لوگوں کا بدلہ ہو سکتا ہے؟ غزہ پر یہ دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے، 23-24 لاکھ لوگ وہاں رہتے ہیں، ان کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے، اور یہ انصاف اور پیس اور جسٹس کے ٹھیکیدار یہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ظالموں کے ساتھ اور درندوں کے ساتھ۔ اس لیے ان سے امید لگانا چھوڑ دیجئے، اپنی شریعت، اپنی تہذیب، اپنے دین سے اپنے دامن، اپنے رشتے کو مضبوط کیجئے، آقا علیہ السلام کے دامن رسالت سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجئے۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی کامیابی کی راہ نہیں ہے۔ ھذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم، الحمدللہ رب العالمین۔